بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب تحریم الریا. قال اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء البینہ. وقال تعالی لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس البقرة. وقال تعالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذب ولكنك قاتلت لأن يقال جري. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذب ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذب ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. جري بمعناه شجاع حاضر. عن أبي عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نود هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن يرائي الله به. متفق عليه. رواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. سمع بتشديد الميم ومعناه أظهر عمله للناس ريان. سمع الله به أي فظهه يوم القيامة. ومعنى من راى أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم. راى الله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق. نعوذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به أرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. انتهى. ترجمہ و تشریح. دکھلاوا ریاکاری کے حرام ہونے کے بیان میں. سب کو معلوم ہے کہ ریاکاری سب سے گندی چیز ہے, خراب چیز ہے. اگر اتنے لفظ سے ختم کر دیا جائے لیکن اس کے بارے میں ہم کچھ قرآن اور حدیث دیکھ لیں, جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا ہے. قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر اس بات کو ذکر کیا ہے. یہاں صرف چند آیات کا ٹکڑا یہاں بیان کیا ہے. سورہ بینہ میں ہے, آمپرا میں, کہ اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں, اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے رہیں اور اس کی طرف یکسو ہو کر. یعنی سورہ بینہ میں جو بات لکھی ہے اس میں کہا کہ لیعبدوا اللہ, عبادت کرے اللہ کی, مخلصین, خالص اور خالص اللہ کے لیے. اس میں کسی کی جو ہے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یعنی عبادت تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں
لیکن پڑوسی بھی خوش ہو جائے کہ یہ نمازی ہے، اللہ والا ہے، نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، عبادت تو اللہ کرنے کے لیے رہے، خرچہ تو اللہ کے راہ میں کر رہے ہیں، لیکن دنیا والے بھی کہے کہ یہ بہت سخی ہے، پیسہ والا ہے، خرچ کر جائے اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتا ہے، یہ بھی دل میں نہیں ہو. یعنی جہاں اللہ کی بات ہو وہاں دنیا کے دکھاوا بھی شامل ہو. ایسے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک بتایا ہے. دوسری آیت میں ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدوٰ، تو اپنے صدقات کسی کو دیتے ہو تو اس کو برباد مت کرو کسی پر احسان کر کے کہ میں نے تم کو اس دن دیا تھا نا. یہ بات نہیں بتانا چاہیے. تم اس حال میں تھے، برے حال میں تھے، ہم نے تم کو یہ ٹھکانہ دیا، سہارا دیا اور تم کو اپنے صدقات دیے. بہت سے لوگ کی زبان پر نہیں کنٹرول ہوتا ہے، بول دیتا ہے. اسی طرح کی ہے کہ جس نے اپنے مال کو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچہ کیا. یہ قرآن شریف کی ترجمہ کر رہا ہوں. آگے ایک قرآن شریف میں ایک جو ہے سورہ نساء میں ہے، وہ لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں. یہ قرآن شریف کے چند آیتوں کا ٹکڑا ہے میں نے کیا. اب حدیث پڑھتا ہوں، چند حدیث پڑھا ہوں، 3-4 حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شرک سے زیادہ بے نیاز ہوں، اور جو کوئی ایسا عمل کرے کہ میں اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. یعنی شرک کرنے والا، یعنی کوئی عمل کرتا ہے آدمی جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا ہے دکھاوا کر کے، تو اللہ کہتا ہے میں اس شخص کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور وہ عمل جو کرتا ہے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں. ایک حدیث میں لمبی حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے، خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو انصاف کرے گا 3 لوگوں کو لایا جائے گا. ایک تو وہ شخص ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اس کو لائے گا اللہ تعالیٰ، اس کو اپنی پوری نعمت دکھلائے گا، یہ دیکھو یہ نعمت تم کو دیا. یعنی شہید ہونے والے کو پیسہ بھی ہوگا، صحت مند بھی ہوگا، طاقت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. دکھائے گا کہ دیکھو تم کتنے طاقتور تھے، دکھائے گا تم کتنے مالدار تھے، تم کتنے پیسے، اس کے ساری نعمت اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اور ساری چیز کو وہ پہچان لے گا کہ ہاں یہ نعمت ہم کو تھی، یہ دولت بھی تھی، یہ طاقت بھی تھی، سب کچھ تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے اس نعمت کے ذریعے سے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ میں اس نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بول رہا ہے، لیکن تم نے اس نیت سے قتال کی تھی، جنگ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تم کو بہادر سمجھے. دنیا میں لوگوں نے تم کو بہادر کہہ دیا، اب یہاں تم کسی کام کے نہیں ہو. فرشتوں کو حکم دے گا کہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دو. اب دوسرا شخص کو لایا جائے گا. وہ شخص تھا جس نے تعلیم حاصل کی، قرآن پڑھایا، قرآن کی قرأت بھی کی، یعنی عالم بھی ہوا اور قاری بھی ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت دکھلائے گا کہ تم کو پڑھنے کا موقع دیا، تم پڑھے بھی، لکھے بھی، بڑے لوگوں میں شامل ہو گئے. اب تم نے اس میں کیا کیا؟ تو کہ اللہ کے رسول، اے اللہ میں نے اس کو پڑھا بھی تو تیرے خاطر، پڑھایا بھی تیرے خاطر. تو اللہ کہے گا نہیں، تم جھوٹ بولتا ہے. تم نے پڑھا اس لیے کہ لوگ تم کو عالم کہے، پڑھایا اس لیے کہ تم کو کوئی قاری کہے. لوگوں نے تو کہہ دیا، انعامات تمہیں دنیا میں مل گئے جیسا تم چاہتے تھے، لوگوں سے مل گئے، اب یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے. اب لہذا فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے. تیسرا وہ شخص لایا جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے مال سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ وہ سارے اموال اس کو دکھائے گا، دیکھو دیکھو ہم دنیا میں تم کو یہ دیے تھے، سارا چیز دیکھ لے گا. وہ سب کا اقرار کرے گا، ہاں ساری چیز ملی. اللہ سوال کرے گا تم اس میں کیا کی، اس دولت سے کیا کیا؟ تو کہ میں نے اللہ کے راستے میں کوئی بھی خرچ کرنے کا موقع آیا تو میں چکا نہیں. خرچ کرنے کا کوئی بھی موقع آیا تو میں چکا نہیں، اس میں خرچہ کیا.
اور صرف تیرے لیے کیا، تو اللہ کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، تم دنیا میں اس لیے خرچہ کیے کہ لوگ تم کو سخی کہے، جو وعد کہے، تم کو یہ خرچہ کرنے والے سمجھے کہ بہت اللہ کے راستے میں خرچہ، لایا تم لوگوں کو دنیا میں لوگوں نے سخی کہہ دیا، لہٰذا آپ دنیا میں تو اب یہاں پر تم کو کیا ملے گا؟ اب فرشتے کو حکم دے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کو منہ کے بل گھیس کر جہنم میں ڈال دے۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور کئی اور دوسری حدیثوں میں ہے، لیکن جو نقل کیا ہے امام مسلم کی رقم کیا ہے۔ تو اس میں دیکھا آپ نے کہ آدمی کی نیت ہمیشہ پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کا عمل ہمیشہ پاک ہو، خالص اور خالص کا، ایک ہی پیسہ دیے مگر یہ معلوم ہو کہ اس پیسے سے اللہ کو خوش کرنا مقصد ہے۔ وہ اور کوئی لاکھوں دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ اگر یہ سمجھے کہ دنیا والے کہیں گے بہت لاکھ پتی ہے، کتنے لاکھ خرچہ کر دیا، تو دنیا والے تو کہہ دیتا کہ بہت بڑا امیر ہے، اللہ کے یہاں اس کے لیے کچھ نہیں باقی رہتا ہے۔ اب آگے چلتا ہوں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، نہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا، حضرت ابن عمر سے، کہ جب ہم لوگ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس ان کی جیسی باتیں کرتے ہیں، ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کے جو ہے ہم یہاں لگاتے ہیں، لیکن وہاں پر سے نکلتے ہیں تو ہم دوسری بات بولتے ہیں۔ یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے، یعنی ویسی بات نہیں بولتے ہیں جو عام بات جب آتی ہے تو عام ایک انسان کی طرح باتیں کرتا ہوں، وہاں جاتا ہوں تو اس کے ہم یہاں ملانا پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے کام کو منافق کہتے تھے، نفاق کہتے تھے۔ یہ بخاری میں روایت ہے۔ اور آگے چلتا ہوں، ایک حدیث میں حضرت جندب بن عبداللہ بن سفیان سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن رسوا کر دے گا، اور جو کوئی نیک عمل لوگوں کی نظروں میں بڑے بننے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھپے ہوئے عیب کو واضح کر دے گا۔ خطرناک حدیث ہے، کتنی خطرناک ہے۔ کیا فرمایا، اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا میں رسوا کر دے گا، اور جو کوئی نیک عمل اس لیے کرے کہ لوگ اس کو اللہ والا کہے، لوگ ولی اللہ کہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جو ہے یہ بھید کھول دے گا، دنیا میں کھول دے گا۔ اب اللہ جانتا ہے کیسے اس کے کھولے گا۔ کوئی یعنی عالم کا، صوفی کا، اللہ والے کا جبہ پہن کر کے اور شیطان کا کام کرے تو کہیں نہ کہیں کھل جائے گا، وہ یہ پوشیدہ نہیں رہے گا۔ اور اگر جبہ تو ہے لیکن اندر میں بھی ہے کچھ نہ کچھ اللہ کا خوف ہے تو اللہ اس کو بچائے گا۔ لیکن اگر جبہ بھی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہم اللہ والے ہیں، صوفیہ کی طرح ہیں اور اولیاء اللہ کے صفوں میں ہیں، لوگوں کو یہ ثابت کرے اپنی کچھ کہانیاں بتا کر کے ہم سے ایسے ہوئے، تو لوگ تو یہ سمجھ لے گا کہ کوئی اللہ والا ہمارے محلے میں آ گیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راز فاش کر دے گا، دنیا میں ذلیل کر دے گا۔ یہ دھمکی ہے، ایک دھمکی ہے کہ قیامت میں تو جو ہوگا سو ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو فاش کر دے گا۔ یہ ایک خطرناک حدیث ہے اس معنی میں۔ یہ حدیث روایت کیا بخاری اور مسلم دونوں میں، اس کے راوی ہے جندب بن عبداللہ بن سفیان۔ آخری حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے وہ علم سیکھا جس سے صرف اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اب مقصد یہ تھا کہ دنیا حاصل کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں لگنے دے گا۔ یعنی علم جس سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اور وہ علم سیکھتا ہے اس لیے کہ دنیا حاصل کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ہوا خوشبو بھی نہیں لگنے دے گا۔ وہ تو یہ بھی ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ آج کے دن میں کوئی بھی علم جس سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے سے بہت سے آپ کو ملیں گے کہ
اللہ نے اس کو علم بھی دیا, قوت بیان بھی دیا, بہت اچھا سے بیان کرتا ہے, ہزاروں لوگ سننے والے ہوتے ہیں, لیکن اس علم کے ذریعے سے وہ دنیا کے منافع کماتے ہیں. تو اگر نیت ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے قوت گویائی بھی دیا ہے, حسن و کمال بھی دیا ہے, یہ سارے ہتھ کنڈے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے ذریعے دنیا بھی کما رہے ہیں, اگر پرپسلی کر رہا ہے, بامقصد طور پر کر رہا ہے, تو اس کا تو یہی انجام ہوگا. اور بغیر مانگے کسی سے مل جاتا ہے, اور بغیر کسی سے چاہے اگر کچھ مل جاتا ہے, تو یہ اس کے اور بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو دنیا میں صحیح طور سے عمل اخلاص کے ساتھ عبادت و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور جو خامیاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. اے اللہ ہم سارے لوگوں کو جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسائل حل فرما, اور ان کے جو پریشان ہیں اللہ سارے لوگوں کی پریشانی کو دور فرما, جو مریض ہے اللہ ان کے مرض کو شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.